بابا کے لیے لاکھوں روپے خرچہ کرے گا، غریب پر مسکین پر خرچہ نہیں کرے گا، تو یہاں پر کہے گا ولم، اور نہ ہی ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ان کا جرم ہے جہنم کے اندر۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، اور اس نماز کی چھوڑنے کی وجہ سے اللہ جہنمی کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یوم یدعون الی السجود وہم سالمون، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اعلان کرے گا، جب میدان محشر میں اللہ اعلان کر دے گا، تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ وہاں جان چھڑانے کے لیے ہر آدمی میدان محشر میں سجدہ کرے گا۔ یہ بے نمازی بھی کرے گا، یہاں تو نہیں کرتا نا بے نمازی، یہاں تو ان کے جسم میں درد ہے، اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں، اس کے کپڑے یہاں ناپاک رہتے ہیں۔ جب بھی کسی سے پوچھو بھائی نماز پڑھو، یار کپڑے صاف نہیں ہیں، کپڑے ناپاک ہے۔ پوری زندگی یہ بے نمازی ناپاک رہتا ہے، پوری زندگی یہ بے نمازی ناپاک رہتا ہے، اس کا جسم بھی ناپاک ہے اور اس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ایسے ناپاک لوگوں کو جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ جنت تو پاک لوگوں کے لیے ہے، ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جب ان سے نماز کے لیے کہا جائے، کہتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرے کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر تو نماز نہیں پڑھتا۔ جب میدان محشر میں جب اعلان ہوگا سجدے کے لیے، تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، اور وہ بے نمازی جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آج وہ اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے وہ بھی سجدے میں گر پڑے گا، کوشش کرے گا کہ میں بھی ان نمازیوں کے ساتھ میں بھی سجدے میں گر پڑوں تاکہ میرا شمار بھی نمازی میں ہو جائے۔ اندھوں کی خیرات ہے، جو کھا کر بھی جاؤ، کھا کے بھی جاؤ گے، کھا کر بھی جاؤ گے۔ اللہ الگ کرے گا، گنہگاروں کو الگ کرے گا آج، اور نیکوں کو الگ کرے گا۔ بے نمازیوں کو آج اللہ الگ کرے گا، نمازیوں کو اللہ الگ کرے گا، بدکار بد چلن لوگوں کو یہ قیامت کے دن اللہ الگ کر کے لوگوں میں الگ کر دے گا۔ آج تو کیسے سجدہ کرے گا؟ آج کیسے سجدہ کرے گا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہم سالمون، جب دنیا میں جب قیامت کے دن اللہ اپنے پنڈلی سے اب کپڑا اٹھائے گا، اور اس کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے پکارا جائے گا، لوگوں کو نماز کے لیے پکارا جائے گا، تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، تو تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ بے نمازی بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جھکنے کی کوشش کریں گے، یہ جھک نہیں پائیں گے۔ ان کے جو پیٹھ ہے، اس کی کمر ہے، وہ مثل یعنی تخت بن جائے گا، اس کے کمر پر یعنی ایسی پھٹی لگا دی جائے گی کہ وہ جھکنے کی کوشش کرے گا، نہیں جھک پائے گا۔ وہ جھکنے کی کوشش کرے گا کہ آج میں سجدہ کروں، وہ جھکے گا نہیں، تمام لوگ سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ بے نمازی میدان محشر میں یوں ہی کھڑے ہوں گے۔ آج الگ کر دیا جائے گا، ان بے نمازیوں کو بتایا جائے گا پوری دنیا کو کہ یہ وہ بے نمازی ہیں، یہ وہ بے نمازی ہیں جو دنیا میں نمازی نہیں پڑھتے تھے۔ یدعون الی السجود وہم سالمون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ صحیح سالم ہوتے تھے، اور یہ صحیح اور سالم ہوتے تھے، پھر بھی نمازوں کے لیے نہیں آتے تھے۔ آج ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جب ان کو پھر پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان سے فرشتے کہیں گے
ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، کہا کہ اے بے نمازیو یہ وہ جہنم ہے جن کو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے، جن کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، یہی وہ جہنم ہے۔ اللہ کے یاد کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، مگر یہاں پر تم نے اللہ کی یاد کو تم نے بھلا دیا، اللہ کی یاد کو تم نے بھلا دیا، تم سرکش بن گئے، تمہیں اپنے کاروبار کے لیے ٹائم ملتا ہے، فالتو گپ شپ لگانے کے لیے تمہیں ٹائم ملتا ہے، جب نماز کی باری آتی ہے نماز کے لیے تمہیں کوئی ٹائم نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں میری یاد سے اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں، جو لوگ میری نصیحت سے جو دنیا میں اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، ہم دنیا میں ان کی دنیا والی زندگی تنگ کر دیں گے، دنیا والی زندگی اللہ تنگ کر دے گا، یعنی بے نمازی کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا، بے نمازی کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا، بے نمازی کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اگر برکت بھی مل جائے وہ سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی دنیا والی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم جب قبر سے قیامت کے دن ان کو اپنے قبروں سے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے ان کو اٹھائیں گے، اندھا ہو کر جب یہ کھڑے ہوں گے، جب اندھے ہوں گے ان کو نظر کچھ نہیں آئے گا، پھر اللہ سے سوال کرے گا، پھر اللہ سے سوال کرے گا یہ بے نمازی، اے اللہ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میری دو آنکھیں تھیں، اے اللہ مجھے تم نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ جواب دے گا غصے میں آ کر، اے ظالم یہی تو تیرے ساتھ ہونی چاہیے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى، فرمایا کہ یہی سزا ہونی چاہیے تمہیں، یہی عذاب ہونی چاہیے تمہیں کہ دنیا میں تیرے پاس، جب دنیا میں تیرے پاس میری نصیحت آ چکی تھی، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، تم نے میری نصیحت کو بھول دیا، اس لیے اللہ نے بھی میں نے بھی آج تمہیں بھول دیا، تم نے میرے نصیحت کو بھلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا، آج تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، عذاب میں ڈالا جائے گا تمہیں، کیونکہ دنیا کے اندر تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ پھر قبر کے اندر بے نمازی کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے، ان کے چہرے پہ مسلط کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کو کھینچ کر ان کے گوشت کو نوچ کر سانپ اور بچھو کھا رہے ہوں گے۔ یہ بے نمازی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، نمازوں کی حفاظت کرو، کچھ بھی ہو جائے نماز ضروری ہے، اسلام کا اہم رکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا، دوسرے دن محسن آیا آپ کو نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، نماز ایک اچھا عمل ہے، ولا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا کہ اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ بتاؤ یہ لوگ جن کو جنتوں کی خوشخبری دی گئی، ان کی شہادتیں کہاں پر ہوئی؟ مسجدوں میں ہوئی، نماز کی حالت میں ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرض نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تو ایک بہت بڑا انجوس چلا رہا ہوں، غریبوں کے ساتھ مدد کرتا ہوں، تعاون کرتا ہوں، میں بڑے بڑے مدارس چلاتا ہوں، میں بڑے بڑے فلاحی کام کرتا ہوں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو یاد رکھنا، اگر تم نے نمازیں نہ پڑھی تو یہ تمہارے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں، فلاحی کام ہیں یا تمہاری دینی کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوا منصورہ بن جائے گا۔ یہ ہوا کی طرح، یہ ریت کی طرح تمہارے اعمال ضبط کیے جائیں گے۔ تو اسلام میں اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز ہی کو ترجیح دو، اور نماز ہی کو ادا کرو، اور نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔